السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق پڑھیں گے 2 اور پارٹ کا نام ہے وقت سرمایہ ہے۔ وقت سرمایہ ہے۔ تو ویڈیو کا پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر شخص کے قدرت کی طرف سے عطا کیا ہے، جو ہر شخص کو قدرت کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ جو لوگ اس سرمایہ کو معقول طور سے کام میں لاتے ہیں، وہی عیش جسمانی اور مسرت روحانی حاصل کرتے ہیں۔ اسی کی بدولت ایک وحشی آدمی مہذب انسان اور مہذب انسان فرشتہ شہرت بن سکتا ہے۔ اسی کی بدولت ایک وحشی آدمی مہذب انسان اور مہذب انسان فرشتہ شہرت بن سکتا ہے۔ اسی کی برکت سے جاہل علم، مفلس توانگر اور نادان تجربہ کار ہو سکتا ہے۔ اسی کی برکت سے جاہل علم، مفلس توانگر اور نادان تجربہ کار ہو سکتا ہے۔ اطمینان، خوشی اور آرام انسان کو ہرگز میسر نہیں ہوتا۔ اطمینان، خوشی اور آرام انسان کو ہرگز میسر نہیں ہوتا جب تک وہ مناسب طریقے سے صرف اوقات نہیں کرتا۔ نمبر 2، وقت بے شک ایک دولت ہے۔ وقت بے شک ایک دولت ہے۔ جو کوئی اس دولت کو بے اندازہ اور بے حساب خرچ کرتا ہے، وہ روز بروز بینوا اور تہی دست اور مفلوک ہو جاتا ہے۔ وہ روز بروز بینوا اور تہی دست اور مفلوک ہو جاتا ہے۔ وہ جب تک زندہ رہتا ہے ہمیشہ رنجیدہ، پریشان اور زمانے کا شاکر رہتا ہے۔ وہ جب تک زندہ رہتا ہے ہمیشہ رنجیدہ و پریشان اور زمانے کا شاکر رہتا ہے۔ موت بھی اس کو پریشانی اور اندوہ سے نہیں چھڑا سکتی۔ موت بھی اس کو پشیمانی اور اندوہ سے نہیں چھڑا سکتی۔ اس کے حق میں موت کا آنا گویا مظلوم کے لیے گرفتاری کا پروانہ ہے، بلکہ اس کے حق میں موت کا آنا گویا مجرم کے لیے گرفتاری کا پروانہ ہے۔ وہ جس طرح جیتے جی قسمت و تقدیر کو جھیلتا رہا، اسی طرح مرنے کے وقت گزشتہ اور عمر رفتہ کے حسرت و اندوہ میں مبتلا رہے گا۔ اسی طرح مرنے کے بعد وقت گزشتہ اور عمر رفتہ کے حسرت و اندوہ میں مبتلا رہے گا۔ نمبر 3، سچ یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کی خودکشی ہے۔ سچ یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کی خودکشی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے۔
فرق اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے اور تجزیہ اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے اور تجزیہ اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے۔ یہی منٹ، گھنٹہ اور دن جو غفلت اور بیکاری میں گزر جاتے ہیں، یہی منٹ، گھنٹہ اور دن جو غفلت اور بیکاری میں گزر جاتے ہیں، اگر آدمی حساب کرے تو ان کی مقدار مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے۔ اگر انسان حساب کرے تو ان کی مقدار مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تیری عمر سے 10 برس کم کر دیے گئے تو یقیناً اس کو سخت صدمہ ہوتا۔ اگر اس سے کہا جاتا کہ تیری عمر میں 5 برس کم کر دیے گئے تو یقیناً اس کو سخت صدمہ ہوتا، لیکن وہ خود معطل بیٹھا ہوا اپنی عمر گزر عزیز کو برباد کر رہا ہے، اس کے زوال و فنان پر کچھ افسوس نہیں کرتا۔ نمبر 4، اگرچہ وقت کا بیکار ہونا عمر کا کم کرنا ہے۔ اگرچہ وقت کا بیکار ہونا عمر کا کم کرنا ہے، مگر ایک ہی نقصان ہوتا ہے جو چندہ غم نہ تھا، کیونکہ دنیا میں سب کو عمر طویل نصیب نہیں ہوتی، لیکن بہت بڑا ضیاع و خسارہ جو بیکاری اور وقت ضائع کرنے سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیکار آدمی کے خیالات ناپاک اور زبور ہو جاتے ہیں۔ طمع، حرص، ظلم، حق تلفی، نافرمانی اکثر وہی اشخاص کرتے ہیں۔ طمع، حرص، ظلم، حق تلفی، نافرمانی اکثر وہی لوگ کرتے ہیں، وہی اشخاص کرتے ہیں جو معطل اور بیکار رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کرنے کے واسطے بنایا گیا ہے۔ جب اس کی طبیعت اور اس کا دل و دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہیں ہوتا تو بالضرور اس کا میلان بدن اور معیشت کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب اس کی طبیعت اور اس کا دل و دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہیں ہوتا تو بالضرور اس کا میلان بدی اور معیشت کی طرف ہو جاتا ہے۔ پس اگر آدمی بننا چاہتا ہے تو سب کاموں سے
مقدم کام کے واسطے یہ ہے سب آدمی بس اگر آدمی بننا چاہتا ہے تو سب کاموں سے مقدم کام کے واسطے یہ ہے کہ اپنے وقت کو آگاہ رہے ایک لمحہ فضول نہ کھوئے ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کرے نمبر 5 جو لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں وہ اپنے کام کو تندہی اور چستی سے کرتے ہیں ان کو کام کے انجام دینے کا خیال لگا رہتا ہے کسی دوسرے کے تقاضے اور تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ خود ان کی طبیعت ان کو مجبور کرتی ہے کہ عین وقت پر اور مقررہ مہلت کے اندر کام سے فراغت حاصل کروں یہ چستی ان کی خصلت و عادت بن جاتی ہے اور بغیر اس طریقے کارگزاری کے ان کو چین ہی نہیں آتا اور بلکہ اس طریقے سے کارگزاری کے ان کو چین ہی نہیں آتا جب عین وقت پر کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وقت میں بڑی وسعت برکت معلوم ہوتی ہے اور ایک کام کے انصرام کے بعد دوسرے کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے ایسا شخص بہت سے کام انجام دے سکتا ہے پھر بھی اس کو سیر و تفریح کے لیے خواب و آرام کے لیے دوستوں کی ملاقات کی فرصت مل جاتی ہے برخلاف اس کے جو آدمی وقت کے پابند نہیں ہوتے وہ کام کرنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور اس خراب عادت کی وجہ سے وقت گزر جاتا اور کام بدستور رہتا ہے اور جب کام کرتے ہیں تو ان کو اپنا وقت کم اور کام زیادہ معلوم ہوتا ہے اس لیے وہ اکثر تنگی وقت سے نالاں رہتے اور عدیم الفرصتی کا گلہ کرتے ہیں
غلہ کرتے ہیں۔ وصل یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے وقت کو قطع تورید کر کے تنگ بنا لیتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے وقت کو قطع و ورید کر کے تنگ بنا لیتے ہیں۔ نمبر 6، مشغلہ اور محنت میں خدا نے ایک یہ بھی برکت رکھی ہے مشغلہ اور محنت میں خدا نے ایک یہ بھی برکت رکھی ہے کہ شاغل اور محنتی آدمی کے خیالات میں ہمیشہ نوعی اور صلاحیت بڑھتی جاتی ہے کہ شاغل اور محنتی آدمی کے خیالات میں ہمیشہ سخوی اور صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ وہ کانا شخص منصف، دیانت دار، شکر گزار اور باادبی ہوتا ہے۔ وہ کانا شخص منصف، دیانت دار، شکر گزار اور باادب ہوتا ہے۔ وہ اپنے اوقات کو بھی عزیز رکھتا ہے۔ وہ اپنے اوقات کو بھی عزیز رکھتا ہے اور دوسروں کے اوقات میں خلل انداز نہیں کرتا نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی سے وقت معین کا وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے کو بھی وفا کرتا ہے۔ جو دوسروں کو انذار کی تکلیف سے نامقدور نہیں ڈالتا، وہ دوسروں کو انتظار اور تکلیف میں نامقدور نہیں ڈالتا۔ اس بیکاروں کا کاہلوں کی حالت پر غور کرو۔ اب بیکار اور کاہلوں کی حالت پر غور کرو تو معاملہ بالاکش نظر آتا ہے۔ نہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، نہ دوسروں کے وقت کی۔ ان کو نزدیک وقت پر کام کرنا یا وعدہ وفا کرنے کا کوئی چیز نہیں۔ وہ ریل پر سفر کرتے ہیں تو ایسے وقت اسٹیشن پر پہنچتی ہے جبکہ روانگی کی سیٹی ہو چکی ہے۔ اگر ریلوے کے قواعد میں ان لوگوں کی رعایت بھی کی جاتی جو وقت کے پابند نہیں ہیں تو یہی ریل گاڑی جو گھنٹے میں 30-40 میل طے کرتی ہے، جھگڑے سے برطرف ہو جاتی۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں امیرزادہ کو ریل کی سواری محض اس وجہ سے ناپسند تھی کہ اس میں وقت کی پابندی بہت ہے۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں امیرزادہ کو ریل کی سواری محض اس وجہ سے
नापसंद थी कि उसमें वक्त की पाबंदी बहुत है।